فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ سلسلہ ہے تفسیر الکوثر کا، والیوم ہے 4۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس مال و متاع سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تفسیر آیات، قرآن کے ذریعے جس فضل و کرم سے اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، اسے فیضان رحمت کا وسیلہ بنایا ہے، وہ مومن کے لیے متاع حیات اور سرمایہ زندگی ہے۔ اگر انسان نے کسی چیز کو پا کر خوش ہونا ہے تو اس فضل و رحمت کو پا کر اسے خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں کہا گیا ہے، ان الفضل القرآن ورحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا حوالہ ہے المنار 11:404۔ فضل قرآن اور الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ریفرنس ہے جواہر التنزیل کا 1:352۔ وقال بفضل اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبرحمتہ علیہ السلام۔ معنی ہے بفضل اللہ سے مراد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بالرحمہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہی روایت مجموع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے مروی ہے۔ نیز الدور المنصور تاریخ بغداد 5:15، تاریخ دمشق 2:426 میں مذکور ہے۔ اب ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، حقیقتاً مومن ہی خوشحال ہوتا ہے۔ نمبر 2، مومن اللہ کے اس فضل و رحمت پر نازاں ہوتا ہے، جبکہ غیر مومن مال و متاع پر نازاں ہوتا ہے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں سے تم از خود کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو۔ تفسیر آیات، سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں اور سورہ انعام آیت نمبر 136 میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ مشرکین کچھ جانوروں کو از خود حرام قرار دیتے تھے اور کچھ کو حلال۔ اس آیت میں مشرکین طرف سے قانون سازی میں مداخلت پر سرزنش کی گئی ہے کہ قانون سازی کے تحت حلال و حرام کرنے کا حق تو صرف اللہ کو حاصل ہے۔ یہ 2 جملے آخر کے، یہ قانون جو تم لوگوں نے بنایا ہے 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ اللہ کی
طرف نسبت ہے جو کہ افطرا ہے۔ واضح رہے کہ قانون سازی کا حق بالادستی اور حاکمیت کے مترادف ہے۔ اللہ کو حاکمیت اعلیٰ کا حق دینے کے بعد اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہوتا۔ مشرکین اللہ کو خالق اور رازق مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مقام تشریع و تقنین میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرتے تھے۔ آج کے مسلمان بھی اللہ کے وجود کے معترف ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے باوجود وہ تشریع و تقنین میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے قانون کے خلاف قانون وضع کرتے ہیں۔ آیہ شریفہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ تشریع و تقنین میں اللہ کی طرف سے اذن ثابت ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ قرآن و سنت ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو تو مداخلت فی تشریع ہے اور اللہ پر افترا کرنے اور بہتان باندھنے کے مترادف ہے۔ قیاس و استحسان اور ذاتی رائے یقیناً ما انزل اللہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کے ذریعے احکام شریعت اور حلال و حرام ثابت کرنا بھی مداخلت فی تشریع ہے، خواہ اس پر کتنا زور صرف کر دیں کہ اس میں اصل دلیل تو نصوص ہی ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر صرف نصوص نون صاد واو صاد پر توقف کرتے تو یہ ما اذن اللہ میں شامل رہ جاتا ہے، لیکن قیاس میں محض نص کے علاوہ غیر منصوص کا حکم ذاتی رائے سے بناتے ہیں۔ مثلا نص میں آ گیا کفن تیار کرنے کے بعد میت ضائع ہو جائے تو کفن وارث کو واپس جاتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ مسجد بے مصرف ہو جائے تو واقف کو واپس جاتی ہے۔ یہاں کفن کا حکم نص میں ہے مگر مسجد کا حکم نص میں نہیں ہے۔ اجتہاد بالرائے کے ذریعے اس کا حکم نکالا ہے جو صریحاً مداخلت فی تشریع ہے، اور اس مداخلت کی بنیاد کوئی شرعی دلیل یا اذن اللہ نہیں ہے، بلکہ بنیاد صرف یہ خیال ہے کہ کفن اور مسجد دونوں بے مصرف ہیں، لہذا دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے، حالانکہ دو چیزیں ایک میں نہیں، 10 باتوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ان دونوں کا حکم ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر مسجد، خانہ خدا، وقف شدہ مال کا ذاتی مال، کفن پر قیاس کرنا کیا اذن خدا ہے؟ ان ھذا لشتا حجاب، اس کے اوپر اعراب نہیں ہے تو غالباً کچھ غلطی ہو گئی ہوگی پڑھنے میں، تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اہم نکات ہیڈنگ آ جاتی ہے۔ نمبر 1، اجتہاد و استنباط اذن خدا کی حدود میں جائز ہے۔ نمبر 2، بنیادی طور پر کھانے کی ہر چیز حلال ہے مگر وہ جسے شریعت حرام قرار دے دے۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ تفسیر آیات، اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا۔ یہ ہم آگے اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 5858۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہونے کے باوجود لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں۔ اس افترا و بہتان کا لازمی نتیجہ قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گا۔ اللہ فضل کا مالک ہونے کے باوجود یہ لوگ فضل خدا کے نہیں غضب خدا کے مستحق ٹھہرے۔ خطاب اگرچہ مشرکین سے ہے
مگر تعبیر کے عموم میں اللہ پر افطرا کرنے والے سب شامل ہیں۔ اہم نکات، اس میں ایک ہی نقطہ ہے، اللہ کی طرف کذب و افطرا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ جو عمل بھی کرتے ہو، دوران مصروفیت ہم تم پر ناظر ہیں، اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ تشریح کلمات، تفیضون پرنتھیسس میں لکھا ہے فا یا زواد، کہتے ہیں افضوا فی الحدیث، باتوں میں مشغول ہو جانا اور چرچا کرنا۔ اگلا لفظ لکھا ہے یا زبو پرنتھیسس میں عین زے با، اور عذاب الف لام عین الف زے با، دور نکل جانا، پوشیدہ ہو جانا۔ تفسیر آیات، منکرین اور مکذبین کی سرزنش کے بعد نہایت جامع الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطمینان خاطر اور منکرین کے لیے تنبیہ اور دھمکی پر مشتمل ایک ساتھ چند نکات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، وما تکون فی شان، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان خاطر کے لیے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں جس پر مشقت حالت میں ہے اور اعلی کلمہ حق کے لیے جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس نماز سے لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، خصوصاً جس ترتیل و لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ان تمام حالات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے حضور میں انجام پا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام امور کی نگرانی فرما رہا ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اس کے بعد رخ خطاب پوری امت کی طرف ہو گیا، فرمایا تم لوگ بھی جو عمل خیر یا بد انجام دیتے ہو وہ سب اللہ کے سامنے انجام پا رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں رونما ہونے والا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ نہ کسی کا عمل خیر ضائع جائے گا، نہ کوئی مجرم سزا سے بچ سکے گا۔ نمبر 3، الا فی کتاب مبین، یہ سب کتاب مبین میں درج ہے۔ کتاب مبین کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الانعام کی آیت نمبر 59۔ اہم نکات، نمبر 1، مالک اگر دیکھ رہا ہو تو انعام پانے والے کے لیے اطمینان اور سزا پانے والے کے لیے اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنا علیکم شہودا۔ نمبر 2، کائنات میں ذرے سے بھی چھوٹی چیز موجود ہے۔ ولا اصغر من ذلک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم۔ سنو، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔
جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل کیا کرتے تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کا ذکر فرماتا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ پہلے توجہ مبذول کراتا ہے، اللہ سنو، آگاہ رہو، اس کے بعد مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 60 پر۔ اولیاء خدا کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ولی الواء و توالا کہ اصل معنی بقول راغب اصفہانی یہ ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں الولایا پرنتھسز میں ہے بکسر واو کہ معنی تصرف، الوالو لآیتی یہ جو ہے ان میں وہ نہیں ہے، اعراب نہیں ہے تو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، میں معنی پڑھتی ہوں کہ معنی کسی کا متولی ہونے کے ہیں۔ اس تشریح کے مطابق ولی کا اصل معنی تولیت و حاکمیت ہے، پھر بطور استعارہ دیگر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ، رسول اور امام جب لوگوں کے ولی ہوتے ہیں تو تولیت و حاکمیت کے معنوں میں ہوتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہ حوالہ ہے سورہ مائدہ کا، آیت نمبر 55۔ جب کوئی ہستی اللہ کے ولی بن جاتی ہے تو ولایت کے چند ایک آثار اور اللہ کے ولی کے لیے چند باتیں اس آیہ شریفہ میں ثابت فرمائی ہیں۔ نمبر 1، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں لا خوف مطلق ذکر ہوا ہے، اس لیے دنیاوی اور اخروی دونوں شامل ہیں۔ اللہ کے ولی کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں آداب بندگی میں خلل نہ آئے، کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اپنے حقیقی محبوب ذات باری تعالیٰ کے لیے پسند نہ ہو۔ یہ خوف ولی اللہ کو جہاں تمام گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے وہاں دوسرے تمام خوف سے نجات دلاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ حوالہ ہے سورہ نمل کا، آیت نمبر 110۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی مرسلون، دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو غیر خدا سے نہیں ڈرتے، وہ کیوں ڈریں؟ ان کی ساری زندگی اپنے محبوب کے لیے ہے، اور اگر یہ زندگی چلی جاتی ہے تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا ولی اللہ موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پہ ایک اور حوالہ ہے، میں جاتی ہوں فٹ نوٹ میں، یہ سورہ جمعہ کا ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُّوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولی اللہ عاشق خدا ہوتا ہے اور اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ ولی اللہ اس اشتیاق کے تحت لقائے رب کی منزل پانے پر کہہ اٹھتا ہے، فزتو برب الکعبہ۔ حوالہ ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا، بحر الانوار سے، یہ ہے 147:20۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
نمبر 2 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوتے۔ ولی اللہ کو کوئی مادی اور دنیاوی بات رنجیدہ نہیں کر سکتی۔ وہ رنجیدہ کیوں ہو؟ کیونکہ تب وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی کی متاع رضائے رب ہے، ولی اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حوالہ دیا گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کا، بحر الانوار 226:95۔ عربی میں اس میں اعراب نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ماذا وجدہ من فقدہ کا، وما الذی فقد من وجدہ کا۔ اے اللہ، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ ولی اللہ اپنی زندگی میں اللہ کو پانے کے بعد کچھ بھی نہیں کھو دیتا، تو وہ رنجیدہ کس بات کے لیے ہو؟ آخرت میں بھی کوئی رنج نہیں ہوگا، یہ تو واضح ہے۔ محب کو محبوب کے پاس کوئی حزن و ملال نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 61 پر، اور یہاں پہ پھر آگے ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 170۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ نمبر 3 الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ ایمان کے ایک خاص درجے پر فائز ہیں، ورنہ وہ ایمان جو کبھی شرک کے ساتھ آلودہ رہا ہو انسان کو مقام ولایت پر فائز نہیں کر سکتا۔ ایمان کے اس خاص رتبے پر فائز ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو کاملاً اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کو، یہ کل نہیں ہے کل ہوگا، اللہ ہی کو کل کا مالک مان لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا، حتیٰ اپنی جان کا بھی مالک نہیں سمجھتا، تو جب وہ مالک ہے نہیں تو کیا کھوئے گا؟ جب کوئی چیز کھو نہیں دیتا تو حزن و خوف کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ نمبر 4 وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ماضی استمراری کے ساتھ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ وہ تقوی کو ایمان کے تمام مراحل میں اپنا شعار بناتے ہیں۔ نمبر 5 لَهُمُ الْبُشْرَى، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بشارت ہوگی۔ دنیا میں بشارت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کامیابی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور آخرت میں ثواب و رضائے رب کی صورت میں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مومن کی روح جب سینے تک پہنچ جاتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ہوں، تجھے بشارت ہو۔ پھر فرمایا علی بن ابی طالب کو دیکھے گا، اور آپ فرمائیں گے میں علی بن ابی طالب ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، آج تیرے کام آؤں گا۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 33:3 باب ما یعاون المومن والکافر۔ مومن کی روح، یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا اس کی تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بصیر راوی ہیں، میرا ایک ہمسایہ حکم وقت کا حامی تھا، اس کے پاس وافر دولت آ گئی، وہ میں نوشی کی محفلیں جماتا تھا جس سے مجھے بڑی اذیت ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار خود اس سے شکایت کی لیکن وہ باز نہ آیا اور ان باتوں کا اس پر اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس نے کہا میں تو اس گندگی میں مبتلا ہوں، آپ سالم ہیں، اگر آپ اپنے مولا سے میرے تعارف کراتے تو ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ مجھے بچا لیتا۔ اس بات کا مجھ پر اثر ہوا، میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے اس شخص کا حال بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوفہ واپس جاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے گا، اس سے کہنا کہ جعفر بن محمد علیہ السلام کہتے ہیں
جس چیز کا تو ارتکاب کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، میں اللہ کے حضور تیرے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ جب میں کوفہ واپس آیا تو دیگر آنے والوں میں یہ بھی میرے پاس آیا، میں نے اسے روک رکھا۔ جب خلوت ہوئی تو میں نے اس سے کہا، میں نے جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے تیرا ذکر کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوفہ واپس جاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے گا، اسے کہنا جعفر بن محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس چیز کا تو ارتکاب کر رہا ہے اسے ترک کرو، میں اللہ کے حضور تیرے لیے جنت کا ضامن بنوں گا۔ یہ سن کر وہ رویا اور پوچھا، بخدا کیا ابو عبداللہ نے فرمایا ہے؟ میں نے قسم کھائی ایسا ہی فرمایا ہے۔ اس نے کہا بس کافی ہے اور چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بلایا، دیکھتا ہوں وہ اپنے گھر کے عقب میں اڑیاں بیٹھا ہے اور کہا، اے ابو بصیر، گھر میں کچھ نہ رہا، میں نے سب کچھ نکال دیا اور میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے دوستوں سے کچھ کپڑے جمع کر کے اسے پہنائے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ اس نے مجھے بلایا اور کہا میں مریض ہو گیا ہوں۔ میں اس کا معالجہ کراتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت نزدیک آ گئی۔ حالت نزع میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اس پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آ کر کہنے لگا، اے ابو بصیر، قد وفی صاحبک لنا، آپ کے صاحب مولا نے میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حج کے موقع پر میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ میں ابھی آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، میرا ایک پاؤں صحن میں اور دوسرا پاؤں دروازے کی چوکٹ پر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، قد وفینا لصاحبک، ہم نے تیرے ساتھی کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ یہ حوالہ ہے، فٹ نوٹ میں جاتی ہوں، الکافی کا، اور آگے ہے 474 474 باب مولد ابی عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام۔ دنیا کی زندگی میں بشارت ہے کے سلسلے میں یہ واقعہ نہایت درس آموز ہے۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ الکافی 106:5 میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 6، نکات نمبر 6 اب آ گیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، مذکورہ اوصاف کے حامل لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حتمی فیصلوں میں سے ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہے تفسیر، معافی کا نکات نہیں تھے، یہ تفسیر کے پوائنٹ سے اب آ رہا ہے۔ اس میں پوائنٹ نمبر 7، ذالک هو الفوز العظیم، ابدی کامیابی سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ اب آ رہے ہیں اہم نکات۔ نمبر 1، جس کے دل میں غیر خدا کا خوف ہو وہ مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ولی خدا دنیا سے اپنی کامیابی کی بشارت لے کر جاتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور اے نبی، آپ کو ان کافروں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، ساری بالادستی یقیناً اللہ کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا دانا ہے۔ تفسیر آیات، سابقہ آیت میں فرمایا، اور یہ اللہ کو نہ خوف لاحق ہوتا ہے نہ حزن، تو سرکار اولیاء کے لیے نہ ہونا تو نہایت طبیعی بات ہے۔ تاہم یہ حزن و ملال کا امکان اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہ تھا، بلکہ کافروں کی طرف سے دین اسلام، قرآن، توحید اور نظریہ آخرت کو طنز و استہزاء کا نشانہ بنانے پر اللہ کے لیے
رنجیدہ ہو رہے تھے، اس لیے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، سارا غلبہ اور ساری طاقت اور بالادستی اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں مشرکین کی اکثریت تھی اور بظاہر قوت و غلبہ اور ساری بالادستی ان کے پاس تھی۔ اسی وقت اسی طاقت و کثرت کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کا یتیم کہہ کر طنز و تعریض کا نشانہ بناتے تھے۔ اسی وقت یہ وعدہ فتح و غلبہ ہے اور عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ بالادستی اللہ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اہم نکات: نمبر 1، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ رہو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یقیناً سب اللہ کی ملکیت ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ فقط اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ یہ استدلال اس طرح ہے، جب کائنات کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ ہی معبود اور رب ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہے اور عبد وہ ہے جو اپنے رب کا مملوک ہے۔ غیر اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ غیر اللہ مشرکین کے وہم و گمان میں مالک ہیں، حقیقت میں وہ خود اللہ کے مملوک ہیں۔ مشرکین جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ حقیقت کے مقابلے میں ظن و تخمین کے پیچھے چل رہے ہیں اور حقیقت سے عاری ایک موہوم چیز سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایک ہی نقطہ اس میں توحید اور اس سے متعلقہ تمام باتوں میں قطعی دلیل کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو ہم تمام کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔